ہے جی ماتائے، کیسا خراب ٹائم آئے گا اس کے لیے فرماتے ہیں ماتائے مایا میلی باڑ سو تھیا آپ سوارتھی جیو ہے تو ہے تارس ٹوٹ سے سگپن ٹوٹے بے بندو ویر کلی کال کل جگ ماں واپیو اے ویرا بھائی واپیو. پھر فرماتے ہیں وہ زمانہ آئے گا کہ اپنے بالک کے اوپر سے، بیبی کے اوپر سے ماں کی محبت اٹھ جائے گی. کتنی صحیح چیز ہے. کئی ایسی بائیں ہیں شاید ادھر نہ ہو، لیکن اس قسم کے بناؤ افریقہ میں بنے ہیں، یورپ میں بنے ہیں. اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں کہ ہماری بائیاں اپنے موج شوق اور ہار سنگھار میں پڑی ہوتی ہیں اور بچوں کو یایا یا نوکر کے سپرد کر دیتی ہیں. وہ نوکر اور یایا ان بچوں کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں. روزی کمانے کے لیے تو کئی بائیاں ہیں کہ وہ اپنی بیبی سیٹر کے پاس بچے کو چھوڑ جاتی ہیں، لیکن ماں جس طرح ایک بچے کو سنبھال سکتی ہے وہ دوسری تو نہیں ہی سنبھالے گی نا. پیسے کی خاطر، پیسے کیوں چاہیے؟ اچھا فرنیچر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، دردگینے چاہیے. آدھی روٹی کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ، بڑی روٹی کے پیچھے مت پڑو. اچھے کپڑے، دردگینا، موٹر، بنگلہ، کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں خدا تعالیٰ نے ایسی توفیق، ایسی آمدنی دی ہے تو ریت سر کا اپنا سٹینڈرڈ اچھا رکھو، کوئی خراب نہیں، مگر اپنی اولاد کا خیال کرو. پیر فرماتے ہیں کہ ماں کے دل سے بیبی کی محبت نکل گئی. تھیا آپ سوارتھی جیو. جب ماں کے دل کے اندر سوارتھ پنا آ گیا تو پھر دنیا کے اندر پریم کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ہے تارس ٹوٹ سے ایک دوسرے کی پریم محبت ٹوٹ جائے گی اور دو سگے بھائی آپس میں لڑیں گے. دیکھا نا، سگپن ٹوٹے بے بند ویر. بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوارتھی ہو جائیں گے، آپس میں چلے جائیں گے. ماں باپ بھلائے گئے، سگا بھائی بھلایا گیا. دنیا کے اندر ایسا سوارتھ پنا آ جائے گا. مگر یہ کل یگ کن کو نڑے گا کہ جن کے دل کے اندر سے ایمان گھٹتا جائے گا، امام کی محبت گھٹتی جائے گی، اس کو دنیا پکڑ لے گی. ایک دفعہ علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ بیٹھے تھے سرکار. مولانا علی شاہ کی عادت تھی، یہ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ جب امامت کا وارہ مولانا حسن علی شاہ کے پاس تھا اور ان کے فرزند علی شاہ پیری جومے میں تھے. حسن علی شاہ ماں باپ کی جب وفات ہوئی تو امامت علی شاہ ماں باپ کو ملی، مگر پھر انہوں نے جلدی سے اپنے بڑے بیٹے کو پیری جومہ دے دیا جس کا نام تھا پیراگا شہاب الدین شاہ. یہ ٹرو میننگ آف ریلیجن جو ہے نا، یہ رسالہ آغا شہاب الدین شاہ کا ہے، سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. علی شاہ ماں باپ کی امامت 4 برس چلی. تو یہ پیری جومے کی بات ہے. واڑی کے اندر بامبے میں مولا کے بنگلے تھے، مولا ادھر رہا کرتے تھے. سینٹر میں ایک بہت بڑا حوض ہے، فوارہ تھا، فاؤنٹین. میرے دادا نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مولانا علی شاہ ماں باپ رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اترے اور اس حوض میں
پانی کے اندر کمر تک پانی تھا. پانی کے اندر علی شاہ ماں باپ پانی میں کھڑے ہو کے رات کے 2 بجے سے 5 بجے تک 3 گھنٹے عبادت کرتے تھے. پیری جمعے کی بات ہے. اور ساری دنیا کے اسماعیلیوں کے لیے پھر دعا مانگتے تھے ہر روز. ابھی تو واڑی کے اندر جو صاحب کے بنگلے تھے سلطان محمد شاہ کے ٹائم کے، وہ سب ٹوٹ گئے. ادھر اپنی بلڈنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، ایک ہاسپٹل بن گئی ہے. لیکن مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ جو حوض ہے یہ فاؤنٹین رہنے دینا، اس کو بالکل چھیڑنا نہیں. ابھی اس میں پانی نہیں ہے، ریتی سے اس کو بھر دیا ہے، لیکن حضرت امام فرمایا اس کو رہنے دینا. یہ وہ پاک جگہ ہے کہ جس کے اندر اس کے دادا کے باپ اس میں اتر کے عبادت کیا کرتے تھے. اور بہت دفعہ حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھتے تھے، جماعت ایسا بیٹھ جاتی تھی، واز کرتے تھے. واز کرنا نبیوں کا کام ہے، واز کرنا پیروں کا کام ہے. پھر ان کے ہاتھ کے نیچے عامل اور بھگت اور مبلغ اور مشنری ہوتے ہیں. تو میرے دادا لکھتے ہیں، ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے، مولانا علی شاہ ماں باپ پیر سلامت کے جومے میں واز کر رہے تھے. حضور کرسی پہ بیٹھے تھے، جماعت نیچے بیٹھی تھی اوپن میں. ایسی اوپر نگاہ ڈالی تو 3 پرندے اڑ رہے تھے، ایک کے پیچھے ایک جا رہا تھا. علی شاہ ماں باپ نے جماعت کو کہا، ہے جماعت یہ دیکھو، یہ 3 پنچھی ہیں، 3 پرندے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ جو سب سے پہلے ہے نا، اس کی مثال ہے میرے مومن کی، اور جو دوسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا، اور جو تیسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا دار. مولا فرمایا میرا مومن اڑتا ہے، یعنی اپنی زندگی گزارتا ہے. دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. کتنی حکمت کی، علم کی بات فرمائی حضور نے. جو اصل لوگ ہیں، اصل سے میرا مطلب ستی ہیں، مومن ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں. اس لیے رہتے ہیں کہ مولا نے دنیا میں انہیں بھیجا ہے کہ تم دنیا میں رہو، بال بچے وغیرہ کا دھیان رکھو، اپنی روزی بھی کماؤ اور عبادت بندگی کرو. لوگوں کو، دوسروں کو، اپنی اولاد وغیرہ کے علاوہ بھی سب کو عبادت بندگی، خدا کا راستہ بتاؤ. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیکن ہم لوگ موج شوق میں پڑ گئے، عیش آرام، کھانا پینا. تو حضور فرماتے ہیں یہاں تلک خراب حالت ہو جائے گی کہ ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کے موج شوق میں پڑے گی. اس کے دل کے اندر سے بھی سوارتھ پنے کی وجہ سے بچے کی محبت نکل جائے گی. ہتارس ٹوٹ سے پریم محبت نکل جائے گی. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، اب تو میں کم کر دیا، لیکن پہلے کبھی کبھی برس میں 2-4 دفعہ کبھی من ہوا تو کسی یار دوست کے ساتھ سنیما جایا کرتا تھا. سنیما دیکھنا کچھ گناہ نہیں، اگر فرصت ایسی ہو سکے کہ کوئی دوسری چیز آڑی نہیں آتی تو کبھی کبھی سنیما میں دیکھتے ہیں. تو 6 مہینے کا بچہ لے کے ماں سنیما دیکھنے آتی ہے. وہ بچہ بیچارہ روتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے، ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، اس بیچارے کو آرام سے سونا بھی نہیں ملتا. لیکن ماں اپنی موج کے کارن سے بچے کو دکھی کر رہی ہے. تو وہ چیز پیر نے یہاں فرمائی ہے. ایسی تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں. ایک گنان کے اندر یہ بھی پیر صدر دین کا گنان ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. اور آج وہ بناؤ دنیا میں بن رہے ہیں. سوارتھ ورتی، سیلفش پنا، خود غرضی کی وجہ سے 2 سگے بھائیوں کا سگ پن ٹوٹ جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا.